نہیں کافر گورے سے مراد کافر کالا کالے کے پاس بھی نہیں ملے گا کہ وہ اسلام کو نہیں ایسا تو آپ کالوں کے پاس لائن لگا کے کھڑے ہو بھائی تم بلیک ہے تم بتا کیا جواب ہے پیغمبروں کے پاس ملے گا اس کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ملے گا تو میں عرض کر رہا تھا نا اچھائی کو آسان بہت رکھتی ہے شراب پینا اچھا عمل نہیں ہے بلکہ برا عمل ہے دنیا نے لیگل کر دیا بڑا مشکل ہے بھائی اس دور میں شراب سے بچنا رمضان میں روزے رکھنا اچھا عمل ہے مشکل کام ہے روزے رکھنا اچھائی کی ڈیفینیشن میں داخل نہیں ہے نماز پڑھنا جس نے ہمیں پیدا کیا اس کا بھی تو کوئی حق ہے یا نہیں ہے ارے دیکھو آج کل بات ہوتی ہے ریلیشن پہ مجھے جب ٹائم دیکھو نا اسپیڈ میں بولنا پڑتا ہے تو بڑا دل میں سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں دیکھو ریلیشن توڑنا اچھا کام ہے یا ریلیشن بنانا اچھا کام ہے یہ دنیا میں متفق علیہ اصول ہے تو ریلیشن میں انسانیت کا ریلیشن کہتے ہیں نا پہلے انسان تو خالق اور مخلوق کا ریلیشن زیادہ مضبوط ہے یا انسانوں کا آپس میں آج دنیا میں ایک نعرہ لگاتا ہے سب سے پہلے انسانیت ہے مذہب بات میں اصل میں نعرہ یوں لگانا چاہیے کہ اللہ اور مخلوق کا رشتہ پہلے ہے انسانوں کا پہلے قرآن یہ کہتا ہے کہ خالق مخلوق کا رشتہ وہ زیادہ مضبوط ہے اس کو اور آسان کرتا ہوں ماں باپ کا رشتہ زیادہ مضبوط ہے آپ کے لیے یا بہن بھائیوں کا آپس میں پہلا حق کس کا ہے ماں باپ کیونکہ ان سے انہوں نے جنا ہے آپ کو تو جو کریٹر ہے جس نے بنایا ہے اس کا رشتہ پہلے کیا ہے مضبوط تو اچھا انسان بننے کے لیے خالق اور مخلوق کا ریلیشن نہیں ہونا چاہیے یا ہونا چاہیے یا مضبوط ہونا چاہیے مضبوط ہونا چاہیے غیر مسلم کے پاس خالق اور مخلوق کا ریلیشن مضبوط ہونا چاہیے تو کیسے ہوتا ہے اس کا کوئی پیکج ہے بولتے نہیں ہے غیر مسلم کا خالق سے جو ریلیشن ہے صرف جب حیران ہوگا تو او مائی گاڈ اس کے علاوہ گاڈ کا استعمال کہیں اور ہے نہیں یا کسی سے پیسے لینے ہو تو فور گاڈ سے اس کے یعنی یہاں بھی اپنے فائدے کے لیے گاڈ کا استعمال ہو رہا ہے ایک طرف ہم کہتے ہیں ریلیشن ہونے چاہیے ریلیشن ہونا چاہیے ریلیشن مضبوط ہونا چاہیے ریلیشن اچھا ہونا چاہیے تو بھائی ریلیشن تو سب سے پہلے کس سے اچھا ہونا چاہیے آپ کے پاس سوال کا جواب ہی نہیں ہے کہ وہ ریلیشن مضبوط کیسے ہوگا اسلام کے پاس جواب ہے اسلام نے کہا اگر ریلیشن مضبوط کرنا ہے تو اس کا آرڈر ہے 5 ٹائم باوضو ہو کے صاف ستھرے ہو کے تیار ہو کے میرے سامنے آ کے کیا کرو مسجد میں آ کے یہاں مسجد میں نماز پڑھنے کے بعد بہت کم ایپل طریقے سے گھروں میں پڑھ رہے ہوتے ہیں بعد مسجد میں جماعت کے ساتھ مرد کو آ کے نماز پڑھنی پڑے گی اور عورت کہاں نماز پڑھے گی گھر میں مسجد بھی آ سکتی ہے لیکن گھر میں پڑھنا بہتر ہے جمعے کو تو آ جائے کرے مسجد میں تاکہ بیان سننے کا موقع ملے تو اس سے اللہ اور مخلوق کا ریلیشن کیا ہوگا بھائی مضبوط ہوگا اور ریلیشن مضبوط ہونے سے انسان برا نہیں بنتا بلکہ کیا بنتا ہے اچھا بن جاتا ہے تم اللہ کی نظر میں کیا کہلاؤ گے اچھے زندگی میں ایک دفعہ اللہ کے گھر کی زیارت کر لیا کرو آپ جب پاکستان جاؤ اور اپنی دادی سے ملنے نہ جاؤ سال میں ایک دفعہ بھی تو دادی سے آپ کا ریلیشن کمزور ہوگا مضبوط ہوگا یا کمزور ہوگا آپ 5 سال کے بعد آسٹریلیا سے گھر گئے دادی سے ملے ہی نہیں دادی کہے گی تمہاری ایسی کی تیسی اتنے دنوں بعد گاؤں آیا مل تو لیتا اللہ میاں کہتے ہیں میں نے تمہیں دنیا میں بھیجا میرا ایک گھر ہے جس کو بیت اللہ کہا جاتا ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا ہر سال زیارت کے لیے آتے لیکن اللہ کو پتا تھا پاکستان کے حالات ایسے ہیں کہ ہر سال یہ حج افورڈ کبھی بھی حالات سدھرنے کا اللہ کرے سدھر جائیں زیادہ نیگیٹو بات کروں تو پھر کمنٹس میں مجھے پورا پتا لوگ کہنا شروع کر دیتے ہیں تو اللہ میاں نے کہا کہ زندگی میں ایک دفعہ تو میرے گھر کی زیارت کے لیے آ جاؤ بھائی میں خوش ہو جاؤں گا اس سے پیسہ خرچ کر کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ جانا ہے چکر لگانے ہیں رمی کرنی ہے اور شیطان کو کنکری ہے کوئی شیطان تھوڑی ہے تو اللہ نے کہا میرے رہنے پہ کر لے بھائی تو 15-20 لاکھ روپے اڑا دے اس سے تیرا میرا ریلیشن کیا ہو جائے گا مضبوط ہو جائے گا تو اللہ میاں نے تو ریلیشن کی ویلیو بھی بتائی اور ریلیشن کا طریقہ بھی بتایا دنیا میں کسی قوم کے پاس خدا سے کیسے ریلیشن مضبوط ہوتا ہے اس کا طریقہ نہیں ہے ابھی جاپان میں نے فارورڈ کا بٹن دبا دیا جلدی جاپان میں ایک جاپانی تھا بڑا اچھا ہمارے دوست اس کے پاس گئے انہوں نے اس کو اسلام کی تبلیغ بڑا اچھا جاپانی ہوتے ہی عام طور پر کیریکٹر بھی بڑے اچھے ہی ہوتے ہیں وہ بہت سارے خداؤں پر ایمان رکھتا ہے نا پرانے مذہب کا حامل ہے تو ہمارے دوست بتا رہے میں نے اس کو سمجھایا بھائی یہ ہے ایک گاڈ ہے اور اس اللہ ہے اس کا نام تو اس جاپانی نے کہا ٹھیک ہے میں اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن میرے اتنے سارے خدا ہیں تو ان کے لیے میں مختلف عبادت گاہوں میں جاتا ہوں ان خداؤں کو کیا پکڑاتا ہوں پیسے دیتا ہوں کیا ہندو جیسے پنڈت مندر جاتے ہیں تو کیا دیتے ہیں تو پیسے تو مجھے یہ بتاؤ کتنے پیسے دیں گے بھائی میں تمہارے والے کو بھی مان لیتا ہوں خرچہ کتنا ہوگا اس میں
یعنی اس کا کانسیپٹ یہ ہے کہ اللہ اور مخلوق کا ریلیشن جو بنے گا, جو ہم وہاں جاتے ہیں تو مسجد میں جاؤں گا تو وہاں ڈبے میں مجھے پیسے ڈالنے پڑیں گے. میں نے اس کو سمجھایا بھائی یہ میں کیوں آپ کو یہ باتیں سنا رہا ہوں, اس لیے کہ غیر مسلم کے پاس اللہ کو, خدا کو کیسے خوش کیا جاتا ہے پورا پیکیج اس کے پاس نہیں ہے. ہمارے پاس اس سوال کا جواب ہے. تو خالق اور مخلوق کے ریلیشن کے لیے کیا کیا ہمیں کرنا ہے؟ 5 ٹائم نماز پڑھنی ہے, اور رمضان میں 1 مہینہ ہمیں روزے رکھنے ہیں, اور خالق اور مخلوق کے ریلیشن مضبوط کرنے کے لیے ہمیں بقرعید میں قربانی کرنی ہے, اور ہمیں اس ریلیشن کو مضبوط کرنے کے لیے سال میں 1 دفعہ زکوٰۃ دینی ہے, صدقہ فطر ہے, اور بہت ساری عبادتیں جو اللہ نے, قرآن کی تلاوت ہے, تسبیحات ہیں, کچھ غریبیاں ہیں, کچھ واجبات ہیں. اور ریلیشن ٹوٹتا کن چیزوں سے یہ بھی بتا دیا ہمیں. زنا سے ریلیشن کیا ہو جاتا ہے؟ ٹوٹ جاتا ہے. زنا سے ہم نے کیا کرنا ہے بھائی؟ بچنا ہے. یہ پیکج ہمارے پاس ہے, غیر مسلموں کے پاس نہیں ہے. ہمیں سود سے کیا کرنا ہے؟ بچنا ہے. سود کے نتیجے میں کیا ہو جائے گا؟ اللہ اور مخلوق کا ریلیشن کیا ہوگا؟ ٹوٹے گا. عورت کو شوہر کی معذرت کے ساتھ اطاعت کرنی ہے, کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ لو کنتم امروا احدا ان يسجد لاحد لامرت النساء ان يسجد لازواجهن. اگر میں حکم دیتا کہ کوئی کسی کو سجدہ کرے تو عورت کو حکم دیتا کہ شوہر کو سجدہ کرے. سپیریئر, گھر کا سربراہ, اس بیوقوف کو اللہ نے کیا کر دیا ہے؟ بنا دیا. اللہ تعالیٰ نے, ہے تو کیا کہہ سکتا ہوں میں اس سلسلے میں, واقعی کو غصہ آیا کہ بیوقوف کو بنایا اللہ نے سربراہ. ابھی تو اللہ نے بنایا. تو اللہ سے ریلیشن کے لیے عورت کو شوہر کی اطاعت وہ لوگ کرنی پڑے گی. شوہر کے ذمہ اللہ نے لگا دیا کہ یہ جو ریلیشن ٹوٹے گا اگر تم بیوی بچوں پہ خرچ نہیں کرو گے, ان سے محبت سے بات نہیں کرو گے, انٹیوں سے باتیں کرو گے. دیکھو کسی انٹی کا فون آ جائے تو فون سے الٹی کی طرح چپک جاتا ہے, اور بیگم سے جب بات کرنے کے لیے بیٹھتا ہے تو تمیز سے بات نہیں ہوتی. ہر وقت بولتا ہے بیگم کیا چڑ چڑ پڑ پڑ لگا رکھی ہے تم نے. یہی چل رہا ہوتا ہے نا گھر میں. کبھی کسی انٹی کو پتا کیا چڑ چڑ لگا رکھی ہے تم نے. کوئی انٹی آئے اور آپ سے ہیلو ہائی کرنے لگے تو کیسے زبردست اسٹائل میں جواب ہوتا ہے نا. تو اللہ میاں نے کہا کہ اپنی بیوی کے علاوہ کسی اور عورت کو فری کراؤ گے تو اللہ سے تمہارا ریلیشن کمزور ہوگا, ٹوٹے گا. یغضوا من ابصارہم, کسی عورت پہ غلط نظر اٹھانے کی اجازت نہیں. ضرورت سے دیکھنا پڑے تو بہن بیٹی سمجھ کے دیکھو. آپ کہو گے پروگرام تو مفتی صاحب نے ہمارا تو بھائی جس کی نظر میں اللہ سے ریلیشن کی ویلیو ہوگی کہ اچھا بننے کے لیے خدا سے ریلیشن کو مضبوط کرنا ہے, تو وہ تو ان سب چیزوں کو فالو کرے گا. اور اللہ کی نظر میں اچھا بنے گا, مخلوق میں بنے نہ بنے تو کرنا پڑے گا میرے بھائی. پھر اللہ نے بتایا کہ آپس کے ریلیشن کو بھی کیا کرنا ہے؟ مضبوط. آپس کے ریلیشن میں غیر مسلم بھی کہتے ہیں آپس میں ریلیشن مضبوط کرو, مگر اس ریلیشن کو کیسے مضبوط کرو ان کے پاس وہ پیکج ڈیٹیل میں نہیں ہے. مثال کے طور پر ایک بات میں بہت کہتا ہوں کہ ویمن رائٹس, خواتین کے حقوق, یہ ایک مبہم نعرہ ہے. اللہ نے بتایا کہ خواتین کے حقوق ہیں اسلام میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو آخری تقریر کی اتنے بڑے کراؤڈ سے, اس میں آپ نے کیا فرمایا؟ استوصوا بالنساء خیرا, عورت کے ساتھ اچھا سلوک کرو, یہ میری وصیت ہے, اس وصیت کو قبول کرو. انتہائی ہم وصیت کی, لیکن پھر اس کی ڈیٹیل بیان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. قرآن میں بھی عورت ماں کی شکل میں ہوگی, تو اتنا حق ہے کہ بڑھاپے میں گھر میں رکھنا ہے, اولڈ ہاؤس میں جمع نہیں کرانا. سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اگر وہ بڑھاپے میں تمہارے سامنے بد اخلاقی کرتی ہے, چڑچڑا پن آتا ہے کمزوری کی وجہ سے, دماغ خراب ہونے کی وجہ سے, وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ, ڈانٹنا تو دور کی بات, ریپلائی میں اف کا لفظ بھی تمہاری زبان سے نہیں نکلنا چاہیے. یہ ہے پبلک ریلیشن. سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے بھائی؟ باپ کا حق کیا ہے؟ باپ کا بھی وہی حق ہے جو کس کا حق ہے؟ ماں کا. بوڑھا باپ اگر بڑھاپے میں تمہیں ڈانٹتا ہے تو اس کی ڈانٹ کو صبر اور تحمل کے ساتھ تم نے سہنا ہے. یسألونک ماذا ينفقون, صحابہ نبی کے پاس آئے, یا رسول اللہ ہم خرچ کریں تو سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ قل ما انفقتم من خیر فللوالدین, تمہاری مال اور دولت کا سب سے پہلے مستحق کون ہے؟ تمہارے ماں باپ. ایسا نہ ہو تم کروڑوں میں کھیل رہے ہو اور وہ بوڑھے اولڈ ہاؤس میں پڑے ہوئے تنہائی کی سسکیاں لے رہے ہیں نا. تو ریلیشن آپس میں مضبوط کرنے کی ڈیٹیل بھی کون بتاتا ہے؟ اللہ بتا. پھر ریلیشن میں میاں بیوی کا ریلیشن ہے,
نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی عائشہ جہاں سے برتن میں منہ لگا کے پانی پیتی، نبی بھی اسی جگہ منہ لگا کے محبت کے اظہار کے لیے. یہ شادی سے پہلے اس قسم کے اظہارات ہوتے رہتے ہیں، شادی کے بعد بھول جاتے ہیں. جہاں سے منہ لگا کے پانی پیے گی گلاس ہی چینج کر رہے ہیں. ایسا نہ بولتے اس کو کیا رہی بات ہے، گلاس ہی نہیں چاہیے، دوسرے گلاس میں نکلاؤ بیگم. تو غیر مسلموں کے پاس یہ ڈیٹیل نہیں ہے میرے بھائی. یہ کس کے پاس ہے؟ اسلام کے پاس ہے. کہ ریلیشن کیسے مضبوط کرنا ہے ان کے پاس ہے، بہت ادھوری ہے. بہن بھائیوں کا ریلیشن ہے. صدقات و خیرات کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ رشتہ دار ہے، بلڈ ریلیشن. اس پہ بہت ڈیٹیل ہے لیکن میرا وقت ختم ہو گیا جو ہے، تو میں اس کو یہی سمیٹتا ہوں اور خلاصے کے طور پر بیان کرتا ہوں کہ بھائی آپ کو جیسے ایک انجینئر بننے کی ضرورت ہے، ڈاکٹر بننے کی ضرورت ہے، اللہ کی قسم اس سے کہیں زیادہ آپ کو اچھا انسان بننے کی ضرورت ہے. اور اچھا انسان صحیح معنوں میں اسلام کے سوا آپ کو کوئی بھی نہیں بنا سکتا. یہ میری بحث کا کیا ہے خلاصہ. اس لیے اسلام کو سیکھو بھی اور اس پہ چلنے کی کوشش بھی کرو. اس کا دنیا میں پتہ ہے کیا انعام ملے گا، آخرت میں تو بعد میں. قرآن نے وعدہ کیا آخرت میں بعد میں نوازوں گا. یہ ایسا کھیل ہے جس سے دنیا میں ہی انعام ملنا شروع ہو جائے گا. سب سے پہلا انعام فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، آپس کے ریلیشن خاندانی ہو جائیں گے. پاکیزہ زندگی دوں گا، سکون اور اطمینان والی زندگی. اگر اس کو چھوڑ دو کہ دولت عزت شہرت مل جائے گی، لیکن جتنی دولت عزت شہرت ڈپریشن اس سے زیادہ. آج نہ شوہر کو بیوی پہ اعتماد ہے. پتہ نہیں اس فون میں جو اس نے وحیدہ لکھا ہوا ہے یہ وحید بھائی تو نہیں ہے کہ بے اعتمادی چل رہی ہے. عورت کو شوہر پہ اعتماد نہیں ہے. پتہ نہیں یہ کن کن دفتر میں جا کے کن کن کو دیکھتا ہے. جب مجھ سے شادی سے پہلے اتنا فری تھا تو پتہ نہیں کس سے فری ہو رہا ہوں. ایک خاتون نے، ایک آدمی نے دیکھا اس کی بیوی بہت محنت کر رہی ہے، گھر میں پوچھے لگا رہی ہے ماسیوں کی طرح. اس کو بڑا ترس آیا. اس نے کہا بیگم میں تمہاری خدمت کے لیے ماسی رکھ رہا ہوں. اس نے کہا نہیں میں خود ہی خدمت کر لوں گی، میں بھی پہلے ماسی بھی تھی. مجھے پتہ ہے ماسی کیوں رکھ رہے ہیں. تو یہ اعتماد رہا. جہاں تقویٰ نہیں ہے، اسلام نہیں ہے، سب سے پہلے جو ریلیشن ٹوٹتا ہے وہ کس کا ٹوٹتا ہے؟ میاں بیوی کا ٹوٹتا ہے. سب سے پہلے جو ریلیشن کمزور ہوتا ہے کس کا؟ اور خاندان میاں بیوی سے بنتے ہیں. آدم علیہ السلام اور اماں ہوا اگر میاں بیوی نہ ہوتے تو خاندان وجود میں آتے. سب سے پہلا رشتہ اللہ نے میاں بیوی کا پیدا کیا ہے. یہی اگر گڑبڑ ہو گئی تو آگے پوری نسل کی ایسی کی تیسی ہوگی. یہیں سے سکون. اور اس رشتے کو اللہ نے سکون کے لیے پیدا کیا. کسی رشتے کا تذکرہ اللہ نے سکون کے طور پہ نہیں کیا ہے کہ میں نے ماں باپ پیدا کیے تاکہ تمہیں سکون ملے. نہ میں نے دوست بنایا تاکہ تمہیں سکون ملے، ایسا کچھ بھی نہیں. میں نے اولاد دی تاکہ تمہیں سکون ملے، نہ. اللہ نے کہا میں نے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے، مرد کے لیے عورت، عورت کے لیے مرد، لتسکنوا الیہا، تاکہ تمہیں کیا ملے؟ سکون. یہی اگر اسلام نہیں ہے اور تقویٰ نہیں ہے اور ایک دوسرے پہ اعتماد نہیں ہے تو سکون کی ایسی کی تیسی. تو اس لیے میرے بھائی اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو اسلام سکھاؤ. مسجدوں سے، تبلیغ والوں سے، مدرسوں سے رابطہ قائم کرو ان کا، تاکہ وہ اسلام پہ چلے. خود بھی چلو. بچوں کو نماز، جو اللہ کو نہیں مانتا وہ مخلوق کا حق ادا نہیں کرتا. ہو نہیں سکتا کہ وہ مخلوق کا حق ادا کرے. تو دیکھو میرے تو ایک سے زیادہ گھر والے ہیں. مجھے پتا ہے کہ جس گھر کی باری ہے نا، اگر گھر والے بھول بھی جائیں میں دوسرے گھر میں دے نہیں سکتا. کیوں نہیں دے سکتا؟ کس کی طرف سے پابندی ہے؟ اللہ کی طرف سے. مثال کے طور پر میرے ساتھ بات ایسا تھا، ایک گھر والے اپنی اماں کے گھر گئے اور میں چاہوں وہ باری کا گریوی میں کہیں اور رکھوں، کیا خیال ہے؟ اگلے والوں کو پتہ نہیں چلے گا، لیکن وہ اسکپ کر کے مجھے پلان کے وہاں جانا پڑتا ہے. بولو نا، یہ پابندی مجھ پہ کون لگا رہا ہے؟ اللہ. اگر اللہ کا خوف نہ ہو، میرا دماغ خراب ہے یار. میں ایک وہ میں نے دیکھا بھی سنایا تھا، میں سنا کے ختم کرتا ہوں. مجھے خواتین نہ ہو جائے. اگر اللہ ناراض نہ ہو تو یار میں ایک دن وہاں ایک دن وہاں، میں تو پاگل ہو گیا. میں تو ایک صاحب ابھی میرے پاس ہے دوسری شادی کے لیے. میں کہہ رہے میری جو سیکنڈ شادی ہوگی وہ کوئی ہوگی کوئی زیادہ پسند ہوگی، تو پہلی نے میرے ساتھ 5 سال گزار دی، اپنے دوسری کے ساتھ 5 سال گزاروں گا. میں کہا تمہارا دماغ ہو گیا ہے خراب. پہلی کے ساتھ بھی جتنا ٹائم، دوسری کے ساتھ بھی اس کے بعد ہوگا. پرانا جو ہو گیا وہ کینسل ہو گیا، ورنہ 10 سال بات کرنا تو اس کا تو نمبر ہی نہیں آئے گا. کہہ رہے نہیں جب میں سیکنڈ کروں گا تو ایکچولی وہ پرانی والی بوڑھی ہو گئی ہے، وہ ایجنٹ ہو گئی ہے، میں کیا کروں؟ میں نے کہا بھائی جو بھی ہو گئی ہے
جب اللہ کی اجازت سے فائدہ اٹھا کے کر رہے ہو تو اللہ نے حکم دیا ہے وہ ان خفتم اللہ تعبروا، اگر تم بیلنس قائم نہیں کر سکتے تو تمہارے لیے یہ اجازت ہے ہی نہیں. یہ ہے ہی ان لوگوں کے لیے جو کیا کریں، باریوں کو ڈیوائڈ کریں، ورنہ پرمیشن ہی نہیں ہے. ورنہ میں گورے کر جاؤں نا، پھر کیا ضرورت ہے اس تکلف کی؟ گوروں کی شادی کرنی تھوڑی ہوتی ہے، گرل فرینڈ سسٹم ہے. تمہیں کیا اسلام کا سہارا لے رہے ہو تو پھر اسلام تو پھر پورا اسلام کو فالو کرنا پڑے گا نا. بھائی پورے اسلام میں سکون ہے، گھروں کے ماحول میں محبتیں ہیں، بچوں کی تربیت ہے، یہ بچے کل آپ کو پالیں گے، محبت دیں گے. تو خدا کا واسطہ اپنے گھروں میں رحمتیں برکتوں کے لیے اللہ اس کے رسول کے نام کو زندہ کرو. مادہ پرستی کی طرف مت جاؤ. یہ رلیوں کے زمانے کی نہ جانا ہے دل، یہ خزاں ہے جو بانداز باہر آئی ہے. عیاشی کا تھوڑے دن کا مزہ ہے، آگے فیوچر بہت ہی بھیانک. اللہ ہمیں اس بھیانک فیوچر سے محفوظ رکھے. اور گورنمنٹ سے بھی ریلیشن مضبوط ہونا یہ بھی اسلام کا حکم ہے. گورنمنٹ سے ریلیشن ایسے مضبوط ہوگا کہ آسٹریلین گورنمنٹ کہے کہ مسلمان ہمارے ملک میں بہت اچھے شہری ہیں. کوئی ایک مسلمان بھی ایسا نہیں ہے جس نے ٹیکس کھایا ہو، ہمیشہ ٹائم پہ ٹیکس دیا. کوئی ایک مسلمان بھی ایسا نہیں ہے جو ٹریفک کے قوانین کو کبھی توڑتے ہوئے پکڑا گیا ہو. کیونکہ ان کے قرآن میں اللہ نے حکومت کے جو جائز احکام ہے ان کو فالو کرنے کا حکم دیا ہے. ان کے قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ وہ لوگ تباہ و برباد ہو جائیں جو اپنا حق لینے کی باری آتی ہے تو بھرپور لیتے ہیں، دینے کی باری آتی ہے تو کیا کرتے ہیں، ڈنڈی مارتے ہیں. وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ میں یہی تو ہے نا. تو جب آپ گورنمنٹ سے فائدے اٹھانے کا ٹائم آتا ہے، بھرپور طریقے سے فائدے اٹھاتے ہیں. جب آپ کی ذمہ داری ہے ٹیکس دیں، اس میں آپ کیا کرتے ہیں، ڈنڈی مارتے ہیں. تو گورنمنٹ کو پتا چلے نہ چلے، اللہ کی نظر میں آپ اچھے لوگوں کی فہرست سے بولو نکل جاؤ. اللہ کو پتا ہے اللہ نے نہیں چھوڑے گا. تو حکومت کے سے بھی ریلیشن کیا ہونا چاہیے اچھا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. سوال جواب موقع دینا لوگوں کو. اچھا نماز کے بعد تھوڑی دیر میں اگر آپ کہیں تو بیٹھ جاتے ہیں کچھ کوشچن پوچھیں. ٹھیک ہے نماز پڑھ لیں.